اس سے میں تو مجھے صلاۃ علی محمد دعا ہے تو عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر کا فیضا پہ آئے خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ رسول گرامی نے امام حسین کے لیے دو صفات عرض کی، فرمایا ان الحسین، یہ جو میرا حسین ہے، مصباح الہدی، فرمایا یہ چراغ ہدایت ہے۔ ہدایت ایک راستہ ہے جس کو دکھانے کے لیے ہمیں چراغ کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس گاڑی ہو، اندھیری رات میں آپ ٹریول کرنا چاہیں تو گاڑی کے آگے ہیڈ لائٹ کا ہونا ضروری ہے۔ اندھیرا ہو، لائٹ نہ ہو، راستے بہت ہیں، آپ کو نہیں پتا میں نے کس راستے پہ جانا ہے۔ فرمایا حسین وہ امام ہے جو چراغ ہے، جو تجھے دکھاتا ہے کہ حق کا راستہ کون سا ہے، باطل کا راستہ کون سا ہے، جو تجھے بتاتا ہے کہ راہ رحمان کون سی ہے اور راہ شیطان کون سی ہے، یہ تجھے دونوں طریق بتاتا ہے۔ لیکن فرمایا صرف راستہ دکھاتا نہیں، فرمایا بس سفر میں تم نے جانا، اور حسین وہ سواری کی ہے جو تجھے نجات کے راستے تک اور اس کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ ایک مرتبہ گلستان جو سے کسی سے پوچھتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کا راستہ کہاں جاتا ہے، تو کوئی اشارہ کر کے بتاتا ہے فلاں روڈ سے جاؤ، ڈی ایچ اے پہنچ جاؤ گے۔ دوسرے سے پوچھو جناب ڈی ایچ اے جانا ہے، کہتا اپنی گاڑی میں بیٹھیے، میں آپ کو اپنے گھر تک پہنچا کرتا ہوں۔ تو فرمایا امام حسین میں دو کوالٹیز ہیں، ایک حسین راستہ دکھاتے بھی ہیں، اور حسین اپنی گاڑی میں بٹھا کے مجھے جنت تک پہنچاتے بھی ہیں۔ یہ دکھلانے والے بھی ہیں، بتلانے والے بھی ہیں، اور اپنے ساتھ بٹھا کے لے جانے والے بھی ہیں۔ لفظ کیا سفینۃ النجات، ایک کشتی کے نجات ہے۔ میں اکثر مومنوں کو کہتا ہوں جب مولا حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ تصور کرو کہ حسین کی کشتی میں بیٹھے۔ اب سوال یہ کشتی مجھے کہاں لے جائے گی؟ یہ کشتی میں آخر مجھے راہ نجات تک لے جائے گی۔ اصل ہے کشتی کا سوار ہونا، جب تک اس کشتی میں سوار نہیں ہوگی، یہ عشق کی کشتی ہے، یہ محبت حسین کی کشتی ہے۔ ابھی فرمایا مات اللہ ہو آل محمد مات شہیدہ، جو ان کی محبت کے راستے میں چلتے چلتے کر گیا تو کہا کہ شہادت کی موت پا کے دنیا سے چلا گیا۔ تو ذرا غور کیجیے گا، آپ نے کہا کسی کا کرنا ہے، جناب گاڑی کون سی ہے؟ بہترین گاڑی میرے پاس، اسپیڈ کا 160-50 کی اسپیڈ سے گاڑی چلتی ہے، پیٹرول کا سب کچھ ہے، گاڑی صحیح پیٹرول بھی ہے، ڈرائیور بھی زبردست ہے۔ ہاں مولانا صاحب کتنی دیر میں حیدرآباد پہنچیں گے؟ ہم نے کہا 150 کی اسپیڈ سے جاتے ہو تو گھنٹہ سوا گھنٹہ نہیں لگے گا آپ حیدرآباد۔ آپ گاڑی میں بیٹھے کراچی سے نکلے، غلطی آپ نے کیا کی؟ آپ کو جانا تھا حیدرآباد کے ٹریک، آپ کیا کیے؟ چڑھنے کے بعد گوادر کا ٹریک پہ چڑھ گئے، وہی 150 کی اسپیڈ، بہترین گاڑی، بہترین ڈرائیور۔ اب مجھے بتاؤ اتنی اسپیڈ سے اگر ٹریک بدلا تو کبھی حیدرآباد پہنچو گے؟ جتنی اچھی گاڑی ہوگی، جتنی اچھی اسپیڈ ہوگی، اتنا جلدی جلدی حیدرآباد سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ مقصد تھا حیدرآباد، گاڑی نے ٹریک بدلا تو آپ مقصد سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے۔ اب کتنی بھی اسپیڈ لگاؤ گے، 150 لگاؤ، 200 لگاؤ، 300 لگاؤ، اتنا جلدی جلدی حیدرآباد سے کیا ہوتے جاؤ گے؟ دور ہوتے جاؤ گے۔ خوارج کی نمازیں بڑی اچھی ہیں، خوارج عبادت میں بڑے اچھے تھے، مطلب اسپیڈ بڑی تھی ان کی، کہ جن کے ماتھوں کے سجدوں کے نشان، پھر نمازیں پڑھ پڑھ کے گھٹنوں کے نشان پڑتے ہیں، کہ صبح کو روزہ رکھیں، رات کو نماز شب پڑھیں، عبادتیں پڑھی ہیں، صبح سے شام تک نماز، اسپیڈ بڑی رہتی ہے۔ ایک غلط تھا، راستہ غلط ہے۔ جس گاڑی کو علی کی طرف جانا چاہیے وہ گاڑی شیطان کی طرف جاتی ہے۔ جنگ صفین میں جس راہ کو گاڑی کو امیر المومنین کی طرف ہونا چاہیے امیر شام کی طرف جائے گی۔ اب کتنی بھی نمازیں پڑھنے پھر رسول کی حدیث کرنا جنگ احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات میں دیتے تھے، دن رات نمازیں پڑھتا رہے، لیکن علی اگر دل میں تیری محبت نہیں، یہ راستہ سیدھا اسے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اصل معاملہ ٹریک کا ہے۔ امام حسین آپ کو ٹریک پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، صحیح راستے پہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب اسپیڈ والی گاڑی تھی، ٹریک خراب تھا، جتنی اسپیڈ ہوگی اتنا مقصد سے کیا ہوتا جائے گا؟ دور ہوتا جائے گا۔ پھر آپ فرض کر کسی کے پاس الٹو ہے، مہران ہے، بالکل کھٹارا گاڑی ہے، آدھی چلتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر دھکا لگا کے اس کو اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن ٹریک سے نہیں۔ 20 کی اسپیڈ بھی ہونا بالآخر حیدرآباد پہنچے گا، کیونکہ ٹریک کیا تھا؟ صحیح تھا، گاڑی خراب بھی ہوگی، جناب پیدل بھی اتر جائے، چلتے چلتے بالآخر کہاں پہنچے گا؟ حیدرآباد پہنچے گا، کیونکہ ٹریک صحیح ہے۔ فرمایا من مات علی حب آل محمد، جو محبت اہل بیت کے ٹریک پہ چلے، اب مومن ہے، کبھی گناہ بھی کرتا ہے، غفلتیں بھی ہیں، خطائیں بھی ہیں، بڑا سلو چلتا ہے، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی ذکر کیا کبھی نہیں کیا، فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے چلتے آخر میں تو جنت پہنچے گا، کیونکہ اس کا ٹریک صحیح ہے۔ نبی فرمایا جس کے دل میں محبت حسین ہے، محبت اہل بیت ہے، وہ بالآخر جنت آئے گا۔ ہم سفر مشکل ہوگا،
گاڑی خراب ہے اس کی اسپیڈ نہیں لگا پا رہا، لیکن یہ برزخ میں اٹھتے بیٹھتے اپنے برائیوں کی سزا جزا پاتے پاتے جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو پاک و پاکیزہ بنا کے اٹھایا جائے گا، کیونکہ سفلے کو صحیح تو فرش اعظم کیا ہے؟ وہ کشتی ہے جو آپ کو فرش کے لا کے بٹھاتی ہے اور امام حسین آپ کو نجات کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ فرش اعظم کرتا کیا ہے؟ فرش اعظم ہماری افعال کو صحیح کرتا ہے، فرش اعظم ہماری فکر کو صحیح کرتا ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا کبھی رات کو 1 بجے شیعوں کو جانتے ہوں گے جب تک وہ مجلس حسین تب تک وہ ذکر حسین، میں نے کہا دنیا کا ورلڈ ریکارڈ بن سکتا ہے کہ دنیا کی واحد قوم ہے جو اتنے لیکچر سنتے ہیں، کرسچن مسیحی ہندو سب کو دے دیں، دنیا کا کوئی مکتب نہیں جس کا لیکچر ہوتے ہیں۔ محرم مسلم مجالس حسین، پھر ایام فاطمیہ مجالس سیدہ، پھر رجب و شعبان ولادت و شہادت، پھر ماہ مبارک رمضان ذکر خدا، پھر مجالس، پھر ماہ ذی الحج میں مجالس۔ تو مومن جب تک زندہ ہے پھر ذکر آتا رہتا ہے، پھر کوئی نظر کی مجلس کر لی، پھر کوئی منت کی مجلس کر لی، میں نے کہا جب تک زندہ ہے ذکر حسین کرتا ہے دنیا سکھاتا ہے تو پھر مجلس ترہیب کرا کے چلا جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مقصد نہیں جس کے اندر اتنے لیکچر ہوتے ہیں۔ اب جو قوم اتنا سنے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اخلاق اہل بیت مزاج بن جاتا ہے، آپ حسینی مزاج بن جاتے ہو، آپ علوی مزاج بن جاتے ہیں، تو مائیں بہنیں فرش اعظم پہ آتی ہیں حسین بھی مزاج بن جاتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کی ٹریولنگ کا آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، جن کی نسلیں فرش اعظم سے جڑی رہیں وہ دیندار ہیں، جن کی نسلیں فرش اعظم سے ٹوٹ گئی وہ دین نہیں۔ کئی ایسے شیعہ ہیں جو 10 دن والے شیعہ، ہم پہلی محرم سے لے کے 10 دن مجلس سنتا ہے پھر پورا سال مجلس نہیں سنتا، اس کے طرح دین نہیں دیکھتے۔ جیسے بعض نمازی 5 وقت پڑھے، بعض نمازی صرف جمعہ پڑھنے والے، بعض نمازی صرف نماز عید پڑھتے ہیں، تو جتنا انسان فرش اعظم سے چھو جاتا ہے اتنا دیندار بن جاتا ہے۔ فرش اعظم ہمارے اندر رنگ کے ذریعے کو لاتا ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے نا تم شیعہ اتنا مجلس حسین پہ خرچہ کیوں کرتے ہو، تو جواب یہ دیا کرو کہ ہم مجلس حسین پہ خرچہ نہیں کرتے، ہم اپنی نسلوں پہ خرچہ کرتے ہیں۔ مجلس حسین ہے جو ہماری نسلوں کو بناتی ہے۔ دنیا کی کون سی قوم ہے جتنی بہادر ہو؟ میں نے کسی جگہ پہ میں نے کہا دنیا میں 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، پر سارے مسلمان ملک مل کر بھی بہادر لیڈر پیدا کر سکتے۔ ایک مسلمان ملک تھا، میزائل تھے، ہتھیار تھے، گولیاں تھیں، بم تھے، ٹینک تھے، ایک گولی اسرائیل میں چلا نہیں پائے، ایک میزائل اسرائیل کی طرف پھینک نہیں پائے۔ میں نے کہا کیوں تم لوگ بہادر لیڈر پیدا نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے امت مسلم میں مسلمان بہادر ہے، لیکن مسلمان ملک بہادر لیڈر کیوں نہیں پیدا کر پا رہا؟ بہادر لیڈرشپ اس کے بیچ میں کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ذرا دیکھو تم سارے مل کر بھی بہادر لیڈر پیدا کر سکے، اور ہم نے بہادر لیڈر پیدا بھی کیے، ہم نے بہادری دکھائی بھی، تو دیکھنا تو پڑے گا شیعوں میں ایسا کیا ہے کہ بہادر بنا رہے ہیں، اور ہم میں ایسا کیا نہیں کہ ہم بہادر نہیں بنا رہے۔ تو دیکھ تمہارے پاس نماز تھی، تمہارے پاس روزہ تھا، تمہارے پاس حج تھا، تمہارے پاس زکات تھی، تم خیر و خیرات کرتے تھے، یہ سارے کام ہم بھی کرتے ہیں۔ شیعہ بھی خیرات کرتے ہیں، شیعہ بھی حج پہ جاتا ہے، شیعہ بھی صوم و صلات کا پابند ہے، شیعہ بھی زکات دیتا ہے، تم بھی وہ کام کر رہے تھے، میں بھی وہ کام کر رہا تھا، لیکن تم بہادر لیڈر پیدا نہ کر سکے، میں نے بہادر لیڈر پیدا کیے۔ بس ایک چیز مجھے ملی جو تیرے پاس نہیں تھی اور میرے پاس تھی، میرے پاس سب کچھ تھا پر فرش اعظم حسین ابن علی نہیں تھا۔ یہ مجلس حسین ہے جو بچوں کو بہادر بناتی ہے۔ فرش اعظم کا نتیجہ تھا کہ قوم نے سید جعفر جیسے شہید شاگرد پیدا کیے، فرش اعظم کا نتیجہ تھا کہ شہید حسینی جیسے بچے ماں نے دونوں میں جنم لیے، یہ فرش اعظم کا نتیجہ تھا کہ خمینی اور خامنئی اور مظاہری اس فرش اعظم نے جنم لیے، کیونکہ یہ فرش اعظم ہے جو نسلوں کو بہادر بناتا ہے، یہ فرش اعظم ہے جو شہادت کا درس دیتا ہے۔ ایک مجلس شیعوں کی ایسی نہیں جس میں شہادت نہ پڑھی جائے۔ اب بچپن سے جو شہادت 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 سنے گا اس کے اندر دست شہادت پیدا ہوگا کہ نہیں؟ دنیا مجھے دیکھ رہی تھی، ارے شیعہ روتے ہیں، ارے شیعہ آنسو بہاتے ہیں، ارے آنسو سے کیا ملتا ہے، کیا مرد بھی روتا ہے، اسے آنسو نظر آ رہے تھے، لیکن یہ ماں جب 6 مہینے کا بچہ گود میں لے کے رو رہی تھی، ان آنسوؤں کے پیچھے اسے اولاد کی بہادری نظر نہیں آ رہی۔ ماں کا جگر، ماں کا کلیجہ مضبوط ہو رہا ہے۔ ارے جب کربلا میں اولاد اپنے 6 مہینے کا بچہ قربان کر سکتی ہے تو کیا میں اپنا بچہ قربان نہیں کر سکتی؟ یہ اس بوڑھے کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا تو آنسو نظر آ رہے تھے، لیکن اسے یہ نظر نہیں آیا کہ بوڑھا تو علی اکبر پہ رو رہا ہے، یہ دیکھ رہا جگر حسین کتنا مضبوط تھا، جب حسین 18 سال کا بڑی جماعتی میں قربان کر سکتا ہے تو میرے بیٹے کی قیمت کیا ہے؟ کبھی آپ دیکھتے ہیں مبارک جنار کے مومنین ہوں یا افریقہ کے مومنین ہوں، بچوں کے لاشیں سامنے پڑے ہوتے ہیں، باپ کے چہرے پہ شکست نہیں ہوتی۔ یہ درس سے کہاں سے لیا؟ کربلا سے لیا۔ جو بچپن سے شہادت سنے وہ نسلیں کبھی بزدل نہیں ہوا کرتی۔ اور میں نے مظاہر میں جملہ سے دیا تھا، میں نے کہا ایک شیعہ ملک تھے جن کی یہاں کو بہادری نظر آتی، یمن علی کا جانے والا، ایران علی کا جانے والا، عراق علی کا جانے والا، لبنان علی کا جانے والا، جتنی فورسز ہیں کس کے جانے والے؟ امیر المومنین، آئیڈیالوجی آف امیر المومنین، آئیڈیالوجی آف کربلا۔ کسی امریکہ وزیر خارجہ تھا جان کیری، پریویس ٹرمپ کی حکومت میں اس نے ایک عرب ملک وزیر خارجہ بتایا اور اسے کہا
کہ ہم نے مجھے $2 ملین کی ٹینک دی، ایک ٹینک $20 ملین کی ڈیل، اب کیا سمجھے کو ملا کہ یمنی آپ نے دیکھو کتنا دن کے چھوٹے ہیں، پتلے سے دبلے سے، یہ چھوٹے قد والے ہیں، پتلے سے دبلے سے، سوویت یونین کے رشیا کے زمانے کی پرانی کریشن کو کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم نے تجھے اپڈیٹ سے اپڈیٹ اسلحہ دیا، بہتر سے بہتر ٹینک دیا، اور ہمیں سننے کو مل رہا ہے یہ دبلے سے پتلے سے توڑتے ہوئے آتے ہیں تمہارے ٹینکوں کی طرف اور تمہارے پوری ٹینک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میں نے کہا کون جو میری کو سمجھا تھا، ارے تمہیں ٹینکیں تو دے سکتا ہے، علی کی شجاعت کا حوصلہ نہیں دے سکتا. یہ حوصلے کہاں سے ملتے ہیں؟ خواہش امام حسین بن علی سے. امام حسین ہے جس نے اپنی کشتی میں بٹھا کر آپ کو حسین بلال بنا دیا، شیعوں کی محبتوں کو خالص کر دیا، شیعوں کی نفرتوں کو خالص کر دیا. فرش صاحب ملاوٹی نہیں بناتا، فرش صاحب خالص بناتا ہے. مارکیٹ میں ملاوٹی دودھ کی ویلیو نہیں، خالص کی ویلیو ہے. گھی ہو تو خالص ہو، دودھ ہو تو خالص ہو. اللہ بھی کہتا ہے مومن ہو تو خالص ہو. اور خالص کیسے بنے گا؟ جب اس کی محبت خالص بنے گی. آج ہم سے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ شیعہ علی سے بھی محبت کرو، اور جس نے 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین کو سب کو شتم کیا اس سے محبت کرو. ڈیمانڈ شیعوں سے کر ہی نہیں سکتے. شیعہ نے سر کٹا دیا پر ملاوٹ کو برداشت نہیں کیا. اس کی محبتیں کیا ہوتی ہیں؟ خالص ہوتی ہیں. کیسے ممکن ہے علی سے محبت کروں پھر محمد علی سے محبت کروں؟ کیسے ممکن ہے میں امیر المؤمنین سے محبت کروں پھر جس نے امیر المؤمنین کو سب کو شتم کیا اس سے محبت کروں؟ کتنا خالص کیا پر شرطہ ہے کہ اگر کوئی اغیار بھی آئے شیعہ مجلس سے 8 سال کا بچہ اٹھائے، یہ دیکھا شرطہ ہے 8 سال کا بچہ اٹھائے اور بچے سے پوچھے آپ کون ہو؟ تو شیعہ. مجلسی ہو؟ مجلسی ہوں، مجلسوں میں جانے والا ہوں. بچے سے پوچھے کہ بچے یہ بتاؤ ایسی تلاوت کرنی چاہیے کہتے ہیں. میں نے کہا تو پوچھے گا روزانہ بھیج کے بتائے گا. یہ فرش خزاں نے ہمارے بچوں کو کیا دیا؟ شعور دیا کہ ظالم سے کبھی محبت نہیں کی جاتی. لیکن فیصل آباد کا مفتی گلا پھاڑ کے باتیں کرتا ہے، کبھی نو سے صاحب کبھی کیا لاکھوں میں بھی تعلق جس کے سی گلے میں پھاڑ کر ہوتا ہے. اس اینکر نے کہا کہ جناب یزید نے ظلم کیا لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے نہ دوڑائے، نبی کی نواسیوں کو سیر بنایا کا بنایا. اگر یزید بلال کر سکتے ہیں خاموش ہو گیا. ہینگ ہو جاتے ہیں مائنڈ جب یہ بولا جیسے اعلان کر سکتے ہیں. کبھی بات ادھر گھماتے ہیں کبھی ادھر گھماتے ہیں. اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اسے تمیز نہیں ہوئی کہ ظالم سے نفرت کی جاتی ہے. یہ فرش ازار حسین تھا جس نے آپ کے بچوں کو یہ تمیز دی. 8 سال کا بچہ ہے لیکن اسے پتا ہے یزید مانتی ہے. 10 سال کا بچہ ہے امام حسین نے اس محبت کو کیا کر دیا؟ خالص کر دیا. خلوص محبت کیا؟ فرش ازار یہ سکھاتا ہے کہ اس سے محبت کرو جو لاقتے محبت ہے، اس سے نفرت کرو جو لاقتے نفرت ہے. کبھی بھی ایسے عاشق نہ بننا جو لاقتے عشق نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کی فطرت میں رکھا ہے کہ ہر بندہ عاشق کمال ہے. آپ سب کی ضرورت ہے. کوئی بچہ اسکول میں فیل بھی ہو جائے نا، کوئی اس کو لالچ سے دینا پڑے پیسے تو آپ کو پاس کروا دیں گے کہ پیسے دے کے پاس ہونا چاہے گا، کیونکہ فطرت فیلئر کو پسند نہیں کرتی. فطرت کمال کو پسند کرتی ہے، فطرت پرفیکشن کو پسند کرتی ہے. ہر بندہ عاشق حسن کیوں ہوتا ہے؟ کہ حسن کمال ہے. جہاں جہاں آپ کو کمال نظر آتا ہے آپ اس کی کیا کرتے ہو؟ تعریف کرتے ہو. کسی کے مولانا میرا بچہ ہے مولانا تو گا رہے گانا گا رہا ہے، اس کی آواز کے پیچھے دیوانہ ہے. اس کو ذرا سمجھائیے. یعنی کہ مسئلہ بچے کا نہیں، اس کی فطرت ہے. اگر کوئی گلوکار کی آواز اچھی ہے تو تعریف کرے گا، اچھی آواز کی کیا کی جاتی ہے؟ تعریف کی جاتی ہے. مسئلہ اس گلوکار میں وہ برپا اس کی جگہ پہ کہ حسین کا ذکر کرے وہ شیطان کا ذکر کرتا ہے. لیکن اچھی آواز اچھی ہے. فطرت اچھی آواز کو پسند کرتی ہے، فطرت اچھی صورت کو پسند کرتی ہے، فطرت اچھی سیرت کو پسند کرتی ہے. اس مجمع میں کوئی بھی ایسا جوان بزرگ بوڑھا نہیں ہوگا. دیکھو ہم سب کی فطرت کامن ہے. کوئی بھی ایسا بندہ اس مجمع میں جو کہے مجھے کنجوس سے بڑھتا ہے. ایک کوئی ایسا کیونکہ مولانا مجھے سخی اچھے نہیں لگتے، مجھے کنجوس اور مکھی جوس بڑے اچھے لگتے ہیں. ہاں کوئی نہیں رہے گا. شیعہ ہو سنی ہو ہر کسی سے جو جناب بزرگ کسی کو اچھا لگتا ہے. تو پھر شیعہ کو کیوں کرتے ہیں جو میدان چھوڑ کر بھاگ کے ان سے محبت کرو؟ فطرت کبھی بھگوڑوں سے عشق نہیں کر سکتی. فطرت کبھی بھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتی جس میں زبان آیا جائے، جس میں کمال. اب اگر ہم عاشق امیر المؤمنین ہیں تو ہمارا قصور ہی نہیں ہے. فطرت آٹومیٹکلی شجاع کو پسند کرتی ہے. جوانوں کے لیے چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. یہ جتنی فلم انڈسٹری ہے اس کو بیسڈ آن ہیومن سائیکولوجی. آپ فلم کے اندر ایکٹر ہیرو ہوتا ہے اس کو ہیرو کیوں بولتے ہیں؟ یہ ہیرو ہے یہ ویلن ہے. اچھا فلم آپ کو نہیں بتاتی ہیرو ہے، نہ ویلن ہوتا نہ ویلن. آپ کو دیکھ کے تشخیص دیتے ہو یہ ہیرو ہے یہ ویلن ہے. کیسے پتا چلتا ہے؟ اس ہیرو کے کیریکٹر سے. کیونکہ آج تک فلم میں کوئی بندہ ایسا ہیرو نہیں بناتا بھاگ ہے. ہیرو ہمیشہ لڑتا ہے، ہیرو ہمیشہ مارتا ہے. حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک مکے مارنے سے 100 لوگ نہیں کرتے، لیکن ہم پسند کرتے ہیں اس چیز کو کیونکہ فطرت کو ایکسٹرا اور بہادری کیا ہے؟ پسند ہے. فطرت بہادروں کے عاشق. کب بتانا بیٹے کو سمجھائیے، دکان پہ جاتے ہیں چھوٹے بچے
کبھی کہتا ہے اسپائڈر مین کا ڈریس لینا ہے، بیٹ مین کا ڈریس لینا ہے، آئرن مین کا ڈریس لینا ہے. میرے بچے کا کوئی شوق نہیں، فطرت مجبور کر رہی ہے اس کو. کیوں کہ اس نے فلم میں کسی کو دیکھا، وہ ہیرو تھا، وہ بہادر تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا، وہ شہر کو بتا رہا تھا، لوگوں کو بتا رہا تھا، تو فطرت اس کی کیا بن گئی؟ عاشق بن گئی. اب تم نے اپنے بچوں کو وہ ہیرو دینے ہیں جو ریئل ہوں، فیک نہ ہوں. فرش ادا پہ آئے گا تو علی کی جلد سنے گا تو عاشق علی بنے گا، لیکن اسے ٹی وی پہ بٹھائے گا تو بیٹمین عاشق بنے گا. فطرت سے بہادر عاشق بننا ہے، کوئی چاہے تاریخ والا ہو، خیال والا. فطرت بہادری تو سب بہادری ہندو میں ہو، کرسچن میں ہو، مسیح میں ہو، صحابہ کسی کے اندر بھی ہو، پھر انسان کو سب اچھا لگتا ہے. کنجوس اپنا بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا، اپنا سگا بھی ہو تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ فطرت کو کنجوسی پسند نہیں. کنجوس نانی کو اچھا لگتا ہے، تیزی کو اچھا لگتا ہے، صحیح کو اچھا لگتا ہے، محلے والوں کو بھی، گھر والوں کو بھی، امیر المومنین کو بھی اچھا لگتا ہے. فطرت عاشق کمال ہے. جہاں کمال ملا وہاں اللہ سے ڈرے ہو جاتا ہے. کبھی مولا علی فرماتے ہیں علی ویسے خدا کی عبادت کر ہی نہیں سکتا جس کو علی نے دیکھا ہو. کمال خداوندی کو دیکھیں گے تو عابد بنیں گے، کمال خداوندی کو دیکھیں گے تو نمازی بنیں گے، کمال حسین کو دیکھیں گے تو عاشق حسین بنیں گے. تو فطرت کیا ہے؟ عاشق کمال ہے. اب میں ایسی باتیں کرتا ہوں، آپ ذرا ناموں کا بھی احتیاط کریں. کسی پھانسی میں کہتے ہیں کہ روڈ سے اتر کے کچے روڈ نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک مناظرہ سنا ہوگا جس میں یاسین آدمی صاحب ہوتے ہیں، جنگ احد کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں علی ڈٹ کے وہ دوسرے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ ساتھ میں مفتی صاحب بیٹھے تو آپ کو تمہیں نہیں کرنا، تو نہیں کرنا، یہ کیوں ایسے نہیں. اب یہ اس بندے کو چیز بری کیوں لگ رہی ہے؟ کبھی سوچا؟ اگر دوسری بندے بھاگے ہیں لیکن یہ جملے نہیں اس کے بات کریں، کیونکہ فطرت زوال کو پسند نہیں کرتا، فطرت کمال کو پسند کرتی ہے. اب وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کے اندر زوال کی صفت ہے تو اس کو اچھا نہیں لگتا. کسی کا باپ بھگوڑا بھی ہو نا، بولو گے تو اچھا نہیں لگتا، فطرت ہے نا. کسی کا باپ بولا شرابی ہے، نشئی ہے، چرسی ہے، آپ لوگ میرا باپ چرسی پسند کرے گا، بات تو میرا ہے نا. چرسی ہے تو میرے سامنے نہیں بولو، یا کوئی انگلش کا اچھا سوال بولو لکوڈ ہے تو مجھے ذرا اچھا لگے گا. بعض لوگ کہتے ہیں گالی انگلش میں بہت اچھی لگتی ہے، اردو میں گالی اچھی نہیں لگتی، اور کبھی اس کے طریقے سے بولو. اردو میں کوئی بولے کہ منہ بند کرو تو اچھا، انگلش ہے کبھی سے کوئی شکل تو شاید کسی کو اچھا لگے. تو اس نے کہا کہ آپ لفظ سے استعمال ہے کیونکہ فطرت عاشق کا کمال ہے. فطرت کو ذرا کو پسند نہیں کرتی. اب اس میں کسی کو اپنا بڑا مانا ہے، بار بار اس کو کوئی بولے تیرا بڑا بھائی ہے، تیرا بڑا بھائی ہے، میرا چھوٹی کا تھا، تو فطرت کیا کرے گی؟ دھن کرے گی کہ جناب یزید تو جسے تم مانتے ہو اس کو ایسی صفت دی جا رہی ہے تو فطرت کو پسند نہیں ہے. تو وہیں پہ یاسین والے جملے کو دیکھا ٹھیک ہے کیا کروں تشریف لے کر گئے تھے ہم یہ کم از کم تمیز سے بولو، بات کے نہیں گئے تھے، میدان کو تشریف دکھا کر گئے تھے. اب اس نے اس چیز کو پسند کیا کیونکہ آپ کی فطرت عاشق کمال ہے. کیوں امیر المومنین کے چاہنے والے دن بدن پڑھتے جاتے ہیں؟ کہاں جا الحق وصحق الباطل. حق کیا ہے؟ فطرت. باطل کیا ہے؟ عدم فطرت. اور میں جیسے جیسے انسان کی فطرتیں بیدار ہوتی جائیں گی ویسے ویسے لوگ عاشق علی بنتے جائیں گے. اس قوم کو بیدار تو ہونے دیں دو، ہر قوم کو بارے گی ہماری کس کو بیدار ہونے دیں دو، فطرت کو بیدار ہونے دیں دو. فطرت کو بہتر چیز ہے تو قرآن نے ہر کسی کا اندر ڈال دی ہے. عاشق بہادر، عاشق شجاعت، عاشق حسن، عاشق علم. آج کوئی دیکھا تو علم کو پسند کرے، بولے میں جہانتوں کو پسند کرتا ہوں. کوئی دیکھا تو ڈاکٹروں سے نفرت کرے، جو عالموں سے نفرت کرے. اگر کوئی کرتا ہے تو پھر مسئلہ اس کی فطرت ہے. مثال فطرت کی ایک بیماری ہے کینسر. کینسر کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہوتے ہیں ایکسٹرا آرڈنری گروتھ. آپ کے بدن میں جو بنانا ہے وہ نہ بنائے تو کینسر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو برس ہو جاتا ہے، کھوڑ ہو جاتا ہے. ڈیلی بیسس پر خدا آپ کی کھا رہا ہے، ڈیلی بیسس پہ اللہ کا کمال ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں میرے میں کیا، میرے سے جگر میں کیا، خون بنا، خون کو آرڈر ملتا ہے. بچپن سے آپ کا کلر کیسا تھا، آپ کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کا ولیہ کیسا تھا، آپ کے بالوں کا کلر کیا تھا، یہ بلٹ ان باڈی آپ کی باڈی کے اندر ہے. اب یہ خون کا کلر جاتا ہے، اسے آرڈر دیا جاتا ہے کہ مثلاً اس کی کھال جو ہے وہ براؤن ہے، وائٹ ہے. کھال کا رنگ بالکل یہ ڈیلی بیسس پہ آپ کا رنگ بنتا ہے، ڈیلی بیسس. اب بعض لوگوں کے سسٹم کے اندر وائرس آتا ہے. اب وائرس آتا ہے تو اس کو نہیں پتا کہ رنگ کیسا ہوتا ہے، تو وہ خون تو جاتا ہے، وائرس آ جاتا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے، اس کے بجائے کہ گرام بنانا کدوری رنگ بناتا ہے، ایک سفید رنگ بنانا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح کینسر ہے. اللہ نے ہر لقمے کے ذرے ذرے کو بتایا کہ بدن کے کس گوشت کو کون سا فائدہ دینا ہے. آپ جو کھانا کھاتے ہیں اس میں سے کچھ چربی بنتی ہے، کچھ گوشت بنتا ہے، کچھ دل کا حصہ بنتا ہے، کچھ جگر کا حصہ بنتا ہے، کچھ آنکھوں کا حصہ بنتا ہے، کچھ دانتوں کا حصہ بنتا ہے. ہر چیز ہر روز ان کو فائدہ دے گی. لیکن اب یہاں پہ خرابی پیدا ہو جائے تو باڈی کے اندر ایکسٹرا گروتھ، گوشت کا خاص حصہ نکل آئے گا تو بڑا ہوتا جائے گا. میدے کے اندر ایکسٹرا گروتھ ہوتی جائے گی. اب یہ گروتھ ہوگی تو جسم کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. فاسد ہو جائے گا تو کیا ہوگا، موت ہو جائے گی.
کبھی کبھی اسی طرح فطرت بگڑ جاتی ہے. فطرت کیسے بگڑ جاتی ہے؟ جس سے اس نے محبت کرنی ہے اس سے نفرت کرنی ہے. جس وجود سے عشق کرنا تھا اس وجود کا دشمن بن جاتا ہے. کربلا امام حسین. اب مولا ریزن بتا رہے ہیں، اگر تم حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو میں حسین تجھے ریزن دے رہا ہوں کہ کسی مسلمان کا قتل کس صورت میں جائز ہوتا ہے. فرمایا کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ ہمیں ضروریات دین کا منکر ہوں؟ نہ حلال کو حرام کیا، نہ حرام کو حلال کیا، نہ منکر نماز ہوں، نہ صوم و صلات ہوں. سب کے اندر حسین آپ نے کسی حلال کو حرام نہیں کیا، کسی حرام کو حلال نہیں کیا. مطلب ماں بتا رہے ہیں اگر مجھے مارنا نہیں چاہتے ہو تو اگر یہ چیزیں ہوں تو مجھ سے لڑو کہ حسین دین کے مقابلے میں آ گیا، حسین حلال خدا کو حرام کر رہا ہے، حرام خدا کو حرام کر رہا ہے. کرنے حسین آپ نے دین سے کچھ بھی نہیں کیا. پھر میرا جرم کیا ہے حسین کو قتل کرنا؟ فرمایا وہ قتل ابھی تیرے بابا کے بغض میں ہے. فرمایا تیرے بابا کے بغض میں. مطلب جس علی کا عشق ہونا چاہیے تھا امت کے سسٹم میں اتنا وائرس رکھا ہے، اسی علی ابن طالب کی کیا بن گئی؟ دشمن. جس امام حسین کے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر مسلمان بوسا دیتا شمر اسی امام حسین کے سینے میں. یہ ہوتا ہے جب معاشرے کی محبتیں اور نفرتیں کیا ہو جاتی ہیں، چاپا چاپا جاتی ہیں. جس چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں. کسی ملک کا نظام کب کرتا ہے؟ جس ملک میں مدریہ کام کرے صحیح ویسے نہیں. جس ملک میں عوام کا کام کرنا چاہیے لیکن جگہ پریشر دی جائے. جس ملک میں میرٹ سسٹم ہو لیکن میرٹ ہوتا ہے. رشیا کا ایک جنرل تھا، مثال سنیے، وہ بدن کا نظام ہو، وہ ایمان کا نظام ہو، وہ ملکوں کا نظام ہو، جب چیزیں رد و بدل ہو جاتی ہیں تو معاشرے میں فساد آ جاتا ہے. یہ اگر فساد تھا جس کو ہم اسے فرماتے ہیں اس فساد کا مطالبہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں. بولا کس چیز کی اصلاح؟ کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے کہ حج نہیں کرتے. خود امام حسین 4 مہینے مکے میں رہے، اپنے حرام کو کم کیا، باہر نکلا. حاجی تھے تو حرام بنا، نمازی تھے تو پھر نماز پڑھ رہے تھے. نہ حج کی چھٹی ہوئی، نہ نماز کی چھٹی ہوئی، نہ روزے کی چھٹی ہوئی، نہ ذکر خدا کی چھٹی ہوئی. مولا کس چیز کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ ہوا کیا ہے معاشرے کو؟ محبتیں بدل گئی. جس یزید سے نفرت ہونی چاہیے عاشق یزید بن رہے ہیں. جس علی کا عاشق ہونا چاہیے سب کو شتم کر رہے ہیں، نمازوں کے بعد تسبیح سب علی پڑھ رہے ہیں. جس نبی سے عشق کرنا چاہیے ابو جہل ابو لہب پتھر مار رہا ہے مصطفیٰ کو. کبھی خدا کے حق پر کیا ابو لہب بتا سورہ شمس ناقۃ اللہ سبحانہ فکذبوہ فقروہ فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فلا یخاف عقباہ. ان کو نہیں پتا کہ عاقبت گناہ کیا ہوگی. اے خدا کون سا گناہ کیا انہوں نے؟ کہوں جھوٹ ماری. ارے یہی مسلمان عید قربان ہے، اللہ کو اٹھنے کا ہے، اللہ سے نہیں آتا. کہ نہیں یہ عام اٹھنی نہیں تھی، یہ اللہ کی نشانی تھی. تو مسلمان سوچے جب اونٹنی اللہ کی نشانی بن جائے، اتنے چلان میں خدا بات کرے گے تو نہیں پتا ان کی عاقبت کیا ہونے والی ہے. تو اگر کوئی مصطفیٰ کے نواسے کے سینے پر بیٹھ کے بنا کر دیتا ہے امت سمجھ سکتی ہے کہ عاقبت کیا ہوگی. کوئی دشمن نہیں بن جائے، اس سر امیر المؤمنین پہ سر بنوا دے. یہ کون ہے؟ کوئی شاہ اللہ ہے. رشیا کا جنرل رشین ایجنسی کو شک ہوا کہ ابھی بندی جاسوسی کر رہا ہے. اب ذرا آپ اگر کسی فوج کے ہائی لیول کے آفیسر کو پکڑنا چاہتے ہیں ہوتے ہیں کہ وہ جو بھی بھرو جاسوس ہو جاتے ہیں، ملکی مشین ہو جاتی ہے. تو بڑی اس کے پیچھے ریڈی کیوں ہے کہ پتا تو کرے کہ کیا جاسوسی کر رہا ہے. کہ ادھر ادھر فون کو میسیجز، اس کا آنا، اس کا جانا، اس کا ملنا، پراپر جاب کر رہا ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہے اس کا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں خبر تو پکی ہے جاسوس ہے لیکن پکڑ نہیں پا کہ جاسوس ہے. پھر آپ اس نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، ریٹائر بھی ہو گیا. ریٹائرمنٹ کے 4-5 سال بعد یہ رشین جنرل امریکہ گیا. امریکہ جانے کے بعد اس کو اس کی فوج نے رابطہ کیا، پتا چلا کہ واقعی اس آئیے کے ہیڈ آفس پہ بیٹھا ہوا ہے. اب کہیں آگے بھی جاسوس ہے. اس فوج والے نے اس کو دنیا دیکھا، کہا ہم گھوم گھوم کے مر گئے، پتا نہیں لگا کہ تم نے جاسوسی میں کیا گیا. ہر چیز صحیح چل رہی ہے، تو بس اتنا بتا دے تو کر کے کر دے. اس نے ان کو جواب دیا تھا جو میں کر کے گیا نا تم سارا لگا دو گے سدھار نہیں پاؤ. میں ایسا کام تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی ایسی کام نہیں کیا. تم نے کیا کیا ہے کہ میری ایک ڈیوٹی تھی کہ جب فوج میں بھرتیاں کرنی ہوتی تھی، کوئی میجر آ رہا ہے، کوئی جنرل بن رہا ہے، کوئی گنرل بن رہا ہے، تو بھرتیاں ہوئی نا سامنے. تو جب بھرتیوں کے لیے لوگ آتے تھے، جوان آتے تھے ڈیوٹی دینے کے لیے، تو جو سب سے قابل ترین تھا نا میں اسے ریفیوز کرتا تھا. جو سب سے نکم پڑا ترین تھا میں اسے کیا کرتا تھا؟ فوج کے اندر لاتا تھا. کہ میں نے جتنے بھرتی کیے تمہیں پتا بھی نہیں. مطلب نہ اہل کو اہل کی جگہ بٹھایا اور اہل کو کیا کر دیا؟ باہر نکال دیا. اب تک تمہاری فوج میں اتنے نہ ہلا گئے ہیں کہ تمہاری فوج کو بھی بننے والی نہیں. امت نے یہ کام کیا اسلام کے ساتھ.
یزید جیسے نااہلوں کو فرش منبر رسول پر بٹھا دیا، نااہل ترین افراد کو مسجدوں پر بٹھا دیا کہ مولانا پاکستان ترقی کرے گا کہ نہیں؟ بالکل کرے گا، رسول کا وزیر اعظم شہباز شریف کیوں نہیں وہ ترقی کرے گا؟ یہ فکر امام حسین نسلوں کو دے رہے تھے کہ محنت کا سلسلہ اگر تمہارے اندر ہوگا، محبت صحیح پر سے کرو گے، نفرت صحیح پر سے کرو گے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ ترقی کرو گے۔ کربلا میں جو لشکر امام حسین کے ساتھ تھا وہ نفرت کر رہے تھے۔ اب فرش اصحاب امام حسین آپ کے بچوں کو بلاتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں کہ محبت کیسے کرنی چاہیے؟ حسین ابن علی سے کرنی چاہیے، محبت کیسے کرنی چاہیے؟ علی بن ابی طالب سے کرنی چاہیے۔ آپ اپنے بھائیوں کے ساتھ سفر کریں، برادر میں رسمت ہے، کسی کی اپنی فقہ ہے کہ نماز جماعت پڑھی جاتی ہے، آپ نے سفر میں دیکھا ہوگا کہ اہل سنت کی کوئی سختی نہیں ہے، بالکل آپ کھڑے ہوتے ہیں، بندہ نہیں ہوتا ہے، ہوتے ہیں میں کھڑا ہوتا اللہ اکبر، پوری جماعت کی ضرورت ہے۔ شیعہ 10 بھی کھڑے ہوں تو سوچتے ہیں کہ آگے کون کھڑا ہو، ہمارے حاکم کی شرط ہو تو بڑی سخت ہے، عادل ہو، متقی ہو، سائن جنت سے ہو، امام معصوم ہو، امام جماعت ہو تو ہمارے شرط عادل ہو، بلا ذاتہ ہو، طرح سے ہونی چاہیے، معاشرے میں شہرت رکھنے والا، ان کا یہ حاکم کیسا بھی ہو چلے گا، امام جماعت کیسا بھی ہو چلے گا۔ فقہ آپ کی فکر بنا رہی ہے۔ اگر امیر المومنین سے پوچھنا ہوگا 2 منٹ کی نماز صبح ہے، میں کسی کو بھی آگے کھڑا کر دوں، یہ شرائط کیسی کہ عادل ہونا چاہیے، حلالی ہونا چاہیے، اچھی شہرت والا ہونا چاہیے، مولا اس میں کون سا مجھے لیکچر دینا ہے، کون سا میں اس کی مسابقت میں آنا ہے، معصوم کیا بات ہے، ورنہ نہیں ہم برداشت نہیں کریں گے 2 منٹ کے لیے بھی شیعہ کو کوئی ایسا نہیں کرے جو فاسق و فاجر ہو۔ نسلوں کے اندر یہ ذہن نہیں بنانا کہ تمہیں لیڈ بھی وہ نہیں کر سکتا 2 منٹ کے لیے، تو متقی نہ ہو۔ آپ کی نسلیں ایسی بنتی ہیں جن پر آپ کی نسلیں بنتی ہیں، ایسے ممکن ہے نسل کے دل میں کسی ظالم کی محبت آتا ہے۔ کبھی آج سب سے زیادہ فلسطین کی بھی آواز اٹھا رہے جو کون ہے، وہ سہیل طریقے کے چلنے والے ہیں، کیونکہ شیعہ کبھی ظالم سے محبت نہیں کرتا، یہ مظلوم پرور ہے۔ کیسے کوئی سکینہ کے مسائل سنیں، وہ پتہ لگے 4 سال کی بچیاں، 5 سال کی بچیاں بھوک کی وجہ سے پڑ رہی ہیں، پہلے گولیوں سے مارا، بموں سے مارا، اب کھانا نہ دے کے مار رہے ہیں۔ میں کل ایک امیج دیکھ رہا تھا، جس طرح افریقہ کے لوگ کہتے تھے نا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے ہیں، فلسطین کے مسلمان 2 لاکھ کے قریب مسلمان مارے جاتے ہیں، 2 لاکھ کے قریب، 10% آف ورلڈ، دنیا کی 10% آبادی وہاں پہ بھوک کی وجہ سے مر رہی ہے، فساد کی وجہ سے مر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی محبتیں صحیح نہیں ہیں، مسلمان کی نفرتیں صحیح نہیں ہے، اور خدا نے اس طرح تمہیں بشر میں اگر کسی کو نجات کی فکری اعتبار سے تو فرش رضا نے آپ کی نسل کو بچایا۔ اگر فرش رضا نہ ہوگا آج بھی ہم یزید کی تعریفیں کر رہے ہوتے، اگر فرش رضا نہ ہوگا آج ہم بطریہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے، اگر فرش رضا نہ ہوگا ہم ان ظالم فاسق حکمرانوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے۔ یہ فرش رضا تھا جس نے ہماری نگاہوں کو بھی پاک بنایا، ہمارے دلوں کو بھی پاک بنایا، اور ہمارے وجود میں محبت امیر المومنین کو سمائے رکھا۔ سب بڑے محمد والا امام حسین کا فلسفہ یہ کہ ہماری نسلیں صحیح محبت میں بڑھیں، ہماری نسلیں انی سلم بمن صادقون محب بمن حاربهم میرا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں اس سے آپ محبت کرتے ہیں، میں ہر اس سے نفرت کرتا ہوں اس سے آپ نفرت کرتے ہیں۔ اب شیعوں کا اخلاق، میں نے کہا وجود شیعہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے، جس طرح وجود امام معصوم امت کے لیے نعمت ہے۔ آج جس ملک میں شیعہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نعمت ہے۔ کل بھی لوگوں نے اپنی نعمتوں کو ختم کیا، آج بھی امت کے لیے جو مسلمان میں تو شیعہ نعمت بنا ہوا ہے، جیسے گولیاں مار کے قتل کیا جاتا ہے۔ آپ پہلے کیسے نعمت ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جن صوبوں میں شیعہ نہیں وہاں کے سنت کے بچے سے پنجتن کا نام پوچھو نہیں آتا، سعودی عرب چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، جہاں شیعہ نہیں کرتا، جن بستیوں میں بلوچستان میں کئی علاقوں میں شیعہ نہیں ہے، کے پی کے کئی علاقوں میں شیعہ نہیں ہے، ان کے اہل سنت کو بٹھا کے پوچھو کہ پنجتن کا نام بتاؤ، انہیں نہیں آتا۔ لیکن جن شہروں میں شیعہ ہیں وہاں کا سنی بھی عاشق محمد والا محمد ہے، کیونکہ شیعہ نے اسے سکھایا۔ چھٹے امام فرماتے خدا رحمت کرے ہمارے ان شیعوں پر جنہوں نے ہمارے ذکر کو زندہ رکھا۔ احیو امرنا، آپ کے لیے ہم جب سے دعا کرتے گئے کہ یہ چلتا پھرتا مبدل مطلب کالا لباس پہن کے جب نکلتا ہے تو دنیا کو پتا کرتے کون ہے، اسے نکل جاتا ہے۔ چھتوں پہ علم لگا کے بتا کس کا علم ہے، عباس صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیوں کو عباس کا نام کیا ہو گیا، یاد ہو گیا نا۔ علم دیکھا ان کے بعد جھولا دیکھا، صرف پنجتن کے نام نہیں ان کے بچوں کے بھی نام ہم کو یاد کروا دیے۔ جھولا دیکھا تو یہ اس کا علم دیکھا تو عباس صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجلس میں آیا کوئی مسائل سننے کے لیے صاحب حسین کے نام یاد کر دیے، تو جن بستیوں میں اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہاں کے سنت بھی اہل بیت کو جاننے لگے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ آپ کو جنہوں نے احیو بنا اور اخلاق اتنا بلند، شیعوں سے زیادہ کوئی صحیح ہے؟ کون سی قوم ہے جو نیاز دلاتے، کون سی قوم ہے جو شربت دلاتے؟ انٹیگریشن کے چھوٹے سے گاؤں جماعت کے سجل سنت کا زمانہ ہے، کہتے ہیں بچپنے میں پہلی بار ہمیں دودھ کا شربت شیعوں کے یہاں سے مل کے روز بلا کے
بوڑھی خواتین پائی پورا سال جمع کرتی تھی، دودھ خرید کے 10 دن اپنے گاہکوں میں دودھ پلاتی تھی. کس کی وجہ سے؟ محمد. اور کبھی نہیں کہا کہ صرف شیعہ بچے پینے، کہ جتنے ہیں آ کر پیے، ہندو ہو مسلمان ہو آ کے پیو. اب یہ بچہ دودھ پیے گا سے پوچھا جائے گا کس کی زمین ہے؟ کہ حسین بن علی کی زمین ہے. آپ نے سنی بچے کو حسین کا نام کیا کروا دیا؟ کس کا علم ہے؟ عباس کا علم ہے. حضرت عباس کا نام رکھا گیا. تو جن معاشروں میں شیعہ تھے انہوں نے اہل سنت کی نسلوں کو بھی کیا یاد کروایا؟ نام آل محمد اور نسل اہل بیت علیہ السلام یاد کروایا. اتفاق کا وجود کیا بنا مسلمان کے لیے؟ آج آپ کی پہچان کیا ہے؟ اگر 4 جملے کوئی سنی مفتی فضیلت اہل بیت پڑھ بھی لیتا ہے، انٹرنیٹ کے نیچے کمنٹس پڑھیں لگتا ہے یہ شیعہ ہو گیا. تو آپ کی پہچان کیا بنی؟ محمد اور آل محمد. یہ مقام فخر ہے کہ خدا نے آپ کو کس کے ساتھ جوڑ کے رکھا؟ محمد اور آل محمد کے ساتھ. 2-2.5 مہینے نیازیں کھلاتے ہیں شیعہ، پھر کنڈے آتے ہیں تو صبح کو حلوے کھلاتے ہیں شیعہ. قرآن کی آیت صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پر اللہ نے کیا نازل کی ہے؟ نعمتیں نازل کی ہیں. میں نے کہا اگر پریکٹیکلی دنیا میں ایسا کوئی راستہ ڈھونڈے جس میں نعمتیں ہیں، پریکٹیکلی یہاں سے کینیڈا، یو ایس اے، آسٹریلیا، یورپ، یو کے سارے ملک گھوم رہے ہیں اور ہم کہیں کوئی راستہ دکھاؤ، 2 کلومیٹر کا راستہ، صرف 1 کلومیٹر کا راستہ دکھاؤ جس کے چپے چپے پہ نعمت ہو. میں کہا دنیا گھوم کے تھک جائے گی، کوئی راستہ نہیں ملے گا. آؤ شیعہ تجھے دکھاتے ہیں، تجھے کربلا لے جاتے ہیں. 70 کلومیٹر کا راستہ جس کے چپے چپے نعمت ہی نعمت ہے. فری میں کھانا، فری میں موقع، فری میں پاؤں دبانے والے، فری میں کپڑے دھونے والے. یہ کیسا اخلاق امام حسین نے آپ کو بنا دیا؟ انسان بھی فرشتے رکھتے ہیں، اس قدر انسان کو باکمال بنا دیا. ہیومن رائٹس اگر دیکھیں تو کربلا ہو، خدمت بشر دیکھیں تو کربلا ہو. اتنی خدمت. پچھلے سال حج کے لیے آپ نے 400-500 حج مارے. ہم نے اپنے دوست کو فون کیا، میں کہا فیس میں کمانا، ہم کو ایک ریٹ کے پیکیج میں گئے تھے. ہمارے فیملی میں ہاتھ میں ویسے لگے ہوئے کوفہ لگا ہوا، کوئی مرے نہیں. کون بیچارے میں گئے؟ یہ سی کیٹیگری والے تھے جن کا کوئی خیمہ نہیں تھا، کوئی ایسی نہیں تھی، گرمی اتنی، کون پانی پلاتا؟ کون کرتے چلے. میں نے کہا آپ نے گھر پورے نجف سے لے کے کربلا کے راستے میں کسی موقع پہ نہیں لکھا یہ امیروں کا ہے، یہ غریبوں کا ہے. کوئی تفریح نہیں ہے. قافلوں میں تفریح ملے گی، ایک کیٹیگری، بی کیٹیگری. اس راستے کربلا میں حسین کی راہ میں تفریح نہیں ہے. تو امیر بھی ہو تو کوئی کھانا، غریب بھی ہو تو کوئی کھانا، سب ایک جگہ پہ سوئیں گے. یہ فرض اللہ تفریح کو مٹانے کے لیے، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کرنے کے لیے کربلا احساس بناتا ہے، کربلا صحیح بناتا ہے، کربلا اظہار کے جذبے میں بدل دیتا ہے. اب امام حسین ہم سے ایک چیز چاہتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں اگر میں تجھے فرش ادا کر رہا ہوں، کشتی حسین نے تمہارے مزاج کو بدلا، حسین نے تن کو بدلا، آپ کو اپنا دوست بنایا، امام حسین نے رفیق بنایا. اور میں تم بھی کوشش کر کسی ایک کو فرش ادا دلا، اس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ پہ رکھ، اسے عاشق حسین بنا. ہمارے دوست کہتے ہیں کہ رسول کو کربلا کے مولانا تیسری حد میں اتنا بڑا تھا، اتنا بڑا تھا. اس نے آخری کو بھی سجدہ پہ سجدہ بھی کر دیا کہ اللہ مجھے تو سکون یہاں ملا، دنیا کو کسی جگہ پہ نہیں ملا. آپ صرف اس کو اس راہ پر لاؤ، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے کوشش کر کے بات کربلا لے جاؤ اور آدھا گھنٹہ پر مجلس میں آ کے دیکھو. جب اس کی فکر حسین سے ملے گی نا، وہ وہاں بنتا رہے گا، وہ زہیر بنتا رہے گا، وہ اور بنتا رہے گا. آپ نے صرف اس کو ملانا ہے. مل گیا کہ کبھی کسی وقت کو چھوڑ کر نہیں جائے گا. عراق کی جوان میں نے کئی بار سے موقع بتایا، ایک اپنا دوست اس کا تھا، نہیں آپ کا مشین میں کربلا زیارت میں، لیکن میں نے کہا دنیا کے 20 ملین لوگ آتے ہیں اس راستے سے چلے ہیں، تو اس میں کہیں 50 ڈگری کی گرمی کون سے کچھ تم لوگ بڑے عجیب ہو، 50 ڈگری کی گرمی میں پسینہ چل اور چلتے رہتے ہو. کہا تم چل کر تو دیکھ، آدھا گھنٹہ چل رہے، 15 منٹ. اب اس کی پوری کوشش ہے اس راستے پہ جانا، اس ٹریک پہ آ رہے ہیں. پھر گاڑی کو بہت ضرورت لگتی ہے، اس کو صرف اس ٹریک پہ لا، محمد حسین پہ لا، علی شناس بنا، حسین شناس بنا، صفات اہل بیت بتا. ایک تو بھی عاشق حسین بن گئے، سخاوت امام حسین کو سن کے کہا راضی نہیں ہوا، نہیں بھائی گرمی ہو گئے. اس کو پتا تھا اس کی کمزوری کیا ہے، پتا تھا کہ یہ کھانے پینے کو میں سوچوں. کہا دیکھ اس راہ میں کھانے بڑے اچھے ملتے ہیں، ایک سے ایک کھانے، کسی موقع پہ فلافل ہے، کسی پہ کباب ہے، کسی پہ کیا ہے، کسی پہ مرغا ہے، کسی پہ پتہ نہیں کرتا. اتنے کھانے کھانا پیسے کا فری جتنا کھاؤ گے روکے گا. قسم قسم کے شربت نہیں ملا، سیکھ نہیں ملا، اس میں میرا ساتھ بھی بولتا ہے چلنا بھائی ایک بات بتائیں، کھانا پینا بتا دیں، اس میں کام ہو گیا پھر اس کو دیکھ رہا ایک موقع سے کھانا، دوسرے موقع سے ماشاء اللہ اتنا کھانا کب تک چلتا ہے؟ جب تک لوگ چلتے ہیں کھانا چلتا رہتا ہے. چلتے چلتے شام ہوئی، رات ہوئی، اس نے بہت کھا لیا، موقع میں بے قرار کا کھانا لگا، کب میں جاؤں؟ رات ہو گئی، باہر کرنی ہے، موقع میں تو ویسے ہی چلتا ہے. کمر والوں تجھے دیوں میں سولے صبح چلے جانا، کہنے کی میرے گھر جانے کا دیکھ ناشتہ کا شامل کرنا. اس موقع پر ناشتہ مشہور ہے، دیکھ رہے ہو. اچھا گھر جا کے جا کر ناشتہ کرو، صبح ہوگی، ٹھنڈی ہوا ہوگی، ہم خود تجھے چھوڑ دے چلیں گے. اس میں روک لاتا ہوں.
اب مومن کی کوشش جتنا زیادہ ہو سکے ہو. ان کے لیے صرف کے گاؤں میں اہل سنت آتے تھے، کس وجہ سے؟ دیکھیں پکتی تھی. نہیں بات ہے، اگر آپ کو کھانا ملتا ہے بچوں کو آتا ہے گوشت کھانا دیکھیں کرتی تھی، اس دیکھ کے چکر میں کچھ نہیں کر سکتے. نیاز کے چکر رسول خدا نے بھی دعوت کو بشیرہ میں کیا دیا کھانا. اردو کی مثالیں میں کہا چاول کا دانا آدمی کا آنا. مجھے نہیں بتا کیا ہے کہ نہیں ہے کہ موضوع جب اتنے کرے کھانا پہ دیر ہوئی ہے تو ناشتہ کر کے جانا. تو ٹھیک ہے، یہ جوان کی رات کو سو کرے، آدھی رات کو اس کے کان میں آواز آئی اٹھو اٹھو. کتنے پریشان ہوا، کیوں اٹھے بھائی؟ ابھی سو رہے ہیں، جلدی اٹھو، کیا ہوا ہے؟ حسین بن علی آنے والے ہیں. اب عبداللہ حسین موقع بنا رہے، چوکس ہو کے بیٹھا، دیکھا موقع پہ دروازے سے نور میں وجود ہوتا ہے جس کے ساتھ حضرت عباس بن رہے ہیں. قبر کیسے آئے؟ میں نے دیکھا کہ لوگ سو رہے تھے، ایک ایک کے چہرے سے قبر ڈالے تھے اور کہتے عباس اس کا نام بھی لکھو، میرے راستے پہ چلتی ہے. کسی کے چہرے سے زیادہ ہٹا عباس اس کا نام بھی لکھو، اس کا نام بھی لکھو. حقیقت میں شکر رہا تھا کہ حسین کی نگاہ مجھ پہ نہ بڑھائے، کیونکہ جب میرے پاس آئیں گے میں تو اس راستے پر راہی مسافر تھا، میں تو کھانے کے لیے آیا تھا، میں تو چار لذیذ لطف میں یہاں کھانے آیا تھا. حسرت کھا رہا تھا، راش چلنا نماز رسول ہے، میرا نام بھی لکھوا دے. جب ہو سکتا ہوں تو میں نے شام ہمارے ساتھ بات کی. میں نے کہا عبداللہ میرا نام تو نہیں لکھنا کیونکہ میں یہاں کھانا کھانے کے لیے کا مسکرا کر مجھے دیکھا کہ عباس اس کا نام لکھو، آیا تو صحیح اس راستے پہ چلنے کو آیا، مجھے کھانے کے لیے چلا اس راستے کا مسافر تو بنا کہ یہ کہا کہ یہاں دین سے کھل گئے. صبح کی اذان کی آواز آئی، انتظار کو پتہ ہو رہا تھا تو اس نے کہا روٹی بھائی ناشتہ کرو واپس چلتے ہیں. پریشان کیوں کہ روز سے لیرا کے واپس آیا، روز سے راؤں کہ جتنا جلدی ہو سکے میں نے کربلا حسین کے روزے پہ پہنچنا ہے. یہ راہ عشق ہے میرے عزیز، یہاں دلوں کو دلوں سے ملایا جاتا ہے. یہاں آنکھوں کو پرنم کرتے ہیں، آنکھیں بھی پرنم کبھی ہوتی ہے دل میں عشق ہو، محبت ہے جو آنکھوں کو پرنم کرتی ہے. ہمیں یجیب المصر ہے جب ایسے خصوص ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سننے والے. اور میں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو، کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا طرس گیا تھا جسے بار بار سلام کرنا چاہیے. قوم کہتی تھی یہ بابی ایسے سلام نہ کرتا. اور میں صبح عاشور بابا خیمے سے نکلتے تھے، کبھی اکبر کہتے تھے بابا سلام، کبھی قاسم کہتے تھے چچا سلام، کبھی اور محمد مامو سلام، کبھی حبیب مولا سلام. لیکن فرمایا ظہر عاشور کی وجہ سب شہید ہو گئے نا. میرا بابا کبھی ادھر دیکھتا تھا کبھی ادھر دیکھتا تھا، کوئی نہیں تھا میرے بابا کو سلام کرے. خرس کیا میرا بابا. تم میں سے جب کوئی سلام کرتا ہے میرے بابا کے گلے سے کو ٹھنڈک ملتی ہے. یہ شرف خدا نے آپ کو دیا کہ آپ کے سلاموں سے امام حسین کو راحت ملتی ہے. دنوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، آدھی رات کا وقت ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ایسے سلام کرو جیسے سکینہ نے بابا کو کیا، جیسے سیدہ زینب نے اپنے بھائی کو کیا. کسی کے خواب میں امام آئے تو اگر خلوص سے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تمہیں ثواب میں زیادہ پہ حسین عطا کرے گا. کہ مولا اتنا آسان ہے زیادہ پہ ثواب لینا. فرمایا اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو میں حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. اپنے بچوں کو سلام یاد کرنا جسے آپ نے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا نام حسین تو ہر شیعہ کو آتا.